السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی آخر الزماں خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج میرا موضوع ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے خیر الامم، بہترین امت ہونے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ یہ امت اللہ تعالی کی مخلوق کو اس کے روحانی اعتبار سے، اس کے اخلاقی اعتبار سے یہ امت فکر میں رہتی ہے کہ اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ تو اللہ کی مخلوق کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس امت کا جو ہے منصبی فریضہ ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، آج کل کے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، کوئی انسان نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، شراب کے اڈے پہ ہے، جوئے کے اڈے پہ ہے، اور اس کو ہم کہتے نہیں ہیں کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرے۔ اور یہ عوام میں یہ چیز رائج ہے کہ اس کو ہم نہیں اس لیے کہیں گے کہ یہ اس کے ذاتی زندگی میں مداخلت ہے، یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے۔ یہ سراسر اس لفظ کا استعمال کرنا اور یہ پروپیگنڈا ہے، یہ عوام کو اس کے صحیح میسج اور پیغام دینے سے روکنا ہے۔ ہمارا حق ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں اور اس کی اصلاح کریں۔ اور لیکن یہ شرط اس ہے کہ ہم پہلے خود اچھا کام کریں، ہم پہلے خود شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، ہم خود دین اسلام پر مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، پھر جا کر کے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں۔ تب جا کر کے ہماری بات کے اندر وزن بھی ہے، اور ہماری بات کی اہمیت بھی ہوگی، اور لوگ اس کو سنیں گے بھی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کہنے کے، عمل کرنے کے بعد جو ہم کہیں گے اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو پہلے خود ہم عمل کریں، پھر جا کر کے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں۔ اسی طریقے سے جہاں تک برائی کا تعلق ہے، ہم پہلے خود برائی سے اپنے آپ کو روکیں گے، پھر جا کر کے لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ اپنے آپ کو بھی روکنا ہے، پھر جا کر لوگوں کو روکنا ہے۔ تو اپنے آپ کو روکیں گے، پھر جا کے لوگوں کو بھی برائی سے روکیں گے، رکیں گے تب جا کے روکیں گے۔ تو اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود نماز کی پابندی نہ کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی نہ کریں، دین اسلام پر ہم خود نہ چلیں اور لوگوں کو کہتے پھریں۔ پہلے خود عمل کریں، پھر لوگوں کو حکم دیں۔ پہلے خود ہم گناہوں سے اور برائیوں سے دور رہیں، پھر لوگوں کو روکیں۔
اب کہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حکمت سے چلیں گے، اچھے انداز میں گفتگو کریں گے، نرم لہجے میں بات کریں گے۔ آج کل اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ اصلاح نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرنے کا منصوبہ ہوتا ہے، یہ اصلاح نہیں ہے۔ اکیلے میں لے جائیں گے، تنہائی میں لے جائیں گے، نرم انداز میں بات کریں گے، گفتگو کریں گے، بہترین انداز میں۔ ہمارا اسلام جو ہے پھیلا بھی ہے، اچھے اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے، تو اپنے اچھے اخلاق کو اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے بات کریں گے تو انشاءاللہ جو دین سے دور ہیں، جو شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ حق ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں اور ہم اپنے رشتہ داروں اور ہم اپنے معاشرے میں جو لوگ شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے پاس جائیں، نرم لہجے میں گفتگو کریں، اپنے اخلاق کو برقرار رکھیں، بدتمیزی سے بات نہ کریں، سامنے والے کو نصیحت کرنے کے بجائے، اصلاح کرنے کے بجائے اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کی اصلاح کرنے کے لیے جائیں تو یہ چرچا نہ کریں کہ ہم بہت بڑے تقوی والے ہیں، بہت بڑے اللہ کے مقرب بندے، یہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار اور متقی بندہ کون ہے۔ اس لیے اپنی باتوں کا اور اللہ کے سامنے جو ثلث لیل میں، رات کے تہائی حصے میں اللہ کو جو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ تہجد کے وقت پڑھیں یا کسی بھی وقت بھی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، تو اپنا چرچا نہ کریں لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں اس کی اصلاح کے لیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اصلاح کے بجائے لوگ اپنی واہوائی کے لیے، تاکہ معاشرے میں، عوام میں میرا چرچا ہو کہ میں بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ریاکاری اور مکاری کو، اس کی چادر کو پھینکتے ہوئے جائیں، ریاکاری اور مکاری سے بچتے ہوئے خلوص اور خشوع و خضوع کے ساتھ صرف اور صرف تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کا جو کام کریں اور امت کی اصلاح کے لیے نکلیں تو صرف رضا الہی کی خاطر۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کمال ایمان کے جو درجات ہیں نا، وہ مختلف درجات ہیں، اور اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ حاصل ہے وہ دوسری امتوں کے مقابلے میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اس امت کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے کمال ایمان کے اعتبار سے۔ اس لیے جب بھی جائیں کسی کی اصلاح کے لیے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، خوف خدا جو ہے وہ خوف خدا دل میں ہو۔ جب اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے تو آپ ہر اس برائی سے بچ جائیں گے اور ہر اس کام سے آپ بچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، اور ہر اس کام کو آپ بخوبی انجام دیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے بعد آ جاؤ۔ اس کے مطابق پھر زندگی آپ گزاریں گے جب خوف خدا دل میں ہو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔